بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ ہندوستان جلال الدین اکبر، تاریخ کا بہت بڑا نام۔ اسلم راہی صاحب نے شہنشاہ ہندوستان کی تاریخ کو کتابی شکل دے کر مسلم امہ کو مسلمانوں کی یاد دلائی ہے۔ جلال الدین اکبر بہت بڑا نام تھا، جس نے کم عمری میں ہی میدان جنگ میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے اور پھر ہندوستان کا شہنشاہ کہلایا۔ جلال الدین اکبر نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنی رعایا، چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو، سکھ ہو یا عیسائی، کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ زندگی میں کئی اس نے نشیب و فراز دیکھے، مشکل سے مشکل گھڑیاں دیکھی، لیکن جلال الدین محمد اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں شہنشاہ ہندوستان کی کہانی کی طرف۔ جلال الدین محمد اکبر، قسط نمبر 3۔ مالوا کا حکمران ان دنوں باز بہادر تھا، جو ہر وقت عیش و عشرت اور شراب نوشی میں مصروف رہتا تھا۔ اپنے ارد گرد اس نے ان گنت گانے والیوں کو جمع کر رکھا تھا۔ سارنگپور کے مقام پر آدم خان اور پیر محمد کے لشکر کا ٹکراؤ مالوا کے حکمران باز بہادر کے لشکر سے ہوا، جس میں باز بہادر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح مالوا پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ مالوا میں قیام کے دوران آدم خان نے بڑے مظالم ڈھائے۔ باز بہادر نے اپنے محل میں جو گانے والیاں جمع کر رکھی تھی، ان پر مظالم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا قتل عام بھی کیا۔ اس دوران تک اکبر نے اسے مالوا کا حاکم مقرر کر دیا تھا اور پیر محمد کو اس کا نائب قرار دیا تھا، لیکن جب اکبر کو خبر ہوئی مالوا میں آدم خان نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں، تو اس نے آدم خان کو مالوا کی حاکمیت سے معزول کر کے آگرہ بلا لیا اور پیر محمد کو وہاں کا حاکم قرار دے دیا۔ اب مالوا کا حکمران باز بہادر مغلوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اپنے ہمسائے حکمرانوں کی طرف گیا، ان سے مدد طلب کی اور پھر مغل لشکر پر حملہ آور ہوا۔ پیر محمد کو اس کے مقابلے میں شکست کھانا پڑی اور مالوا پر پھر باز بہادر نے قبضہ کر لیا۔ اس صورتحال کی خبر جب اکبر کو ہوئی تو اس نے کالپی کے علاقے کے اپنے حکمران اور سالار عبداللہ ازبک کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ خود مالوا پر حملہ آور ہو اور مالوا کو باز بہادر سے خالی کرائے، کیونکہ پیر محمد جنگ میں مارا جا چکا تھا۔ عبداللہ ایک بہادر جان نثار اور بڑا دلیر شخص تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ باز بہادر پر وہ حملہ آور ہوا، باز بہادر کو شکست دی اور انجام کار باز بہادر کو گرفتار کر کے اکبر کے پاس آگرہ روانہ کر دیا۔ ان علاقوں کا حاکم اکبر نے عبداللہ ازبک کو بنا دیا تھا۔ آدم خان کو مالوا کی حاکمیت سے محرومی کا بڑا دکھ اور غم تھا۔ اس سے پہلے بیرم خان کے خلاف یہی آدم خان اکبر کے کان بھرتا رہتا تھا اور بیرم خان اور اکبر کے درمیان شدید اختلافات پیدا کرنے میں آدم خان پیش تھا۔ بیرم خان کے مرنے کے بعد ایک شخص شمس الدین کو اکبر نے اپنی سلطنت کا وزیر اور وکیل مقرر کیا تھا۔ آدم خان کو جب اکبر نے مالوا کی حاکمیت سے معزول کر کے واپس آگرہ بلایا، تب آدم خان شمس الدین کے خلاف بھی وہی حرکتیں کرنے لگا جو اس نے بیرم خان کے خلاف کی تھی۔ بیرم خان کی طرح اس نے شمس الدین کو بھی اکبر کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش شروع کر دی۔ اصل میں شمس الدین کے خلاف چغل خوری اور دیگر حربوں کو استعمال میں لا کر آدم خان اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا اور شمس الدین کا کام تمام کر کے خود اس کی جگہ سلطنت کا وزیر بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ لیکن جب شمس الدین کے خلاف برابر چغل خوری اور دیگر حربوں سے بھی اس کا کام نہ بنا، تب ایک روز آدم خان شمس الدین سے ملنے کے لیے گیا۔ اس وقت شمس الدین قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔ آدم خان نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ شمس الدین سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے کوئی تعظیم اور اہمیت نہ دی۔
इस बिना पर उसे कत्ल कर दिया। आदम खां को यकीन था कि शमसुद्दीन के कत्ल के बाद अकबर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, इसलिए कि उसकी मां अकबर की दाई थी और इसके बाप का भी अकबर के यहाँ बड़ा असर और सूख था। लिहाजा उसे यकीन था कि शमसुद्दीन के कत्ल का अकबर का कोई असर नहीं होगा। शमसुद्दीन को कत्ल करने के बाद आदम खां ने एक ऐसे मकान में क़याम कर लिया जो शाही महल के करीब ही था। शमसुद्दीन, जिसे खाने आज़म भी कहकर पुकारा जाता था, उसके कत्ल पर चारों तरफ शोर मच गया। इस वक्त अकबर अपनी हरम सरा में सो रहा था। शोर की वजह से उसकी आंख खुल गई और उसने इस शोर का सबब दरियाफ्त किया। तब उसे बताया गया कि आदम खान ने शमसुद्दीन को कत्ल कर दिया है। अकबर के गुस्से और गज़ब की कोई इंतहा न थी। वो शब ख्वाबी के लिबास में उस जगह आया जहाँ आदम खान ने शमसुद्दीन को कत्ल किया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि शमसुद्दीन की लाश को देखकर अकबर गुस्से की वजह से थर थर कांपने लगा था। इसी गुस्से के आलम में अकबर ने अपनी तलवार संभाली और इस इमारत में गया जहाँ आदम खान ने क़याम किया हुआ था। जब अकबर आदम खान के सामने आया तो उससे इंतहाई गुस्से में पूछा, तुमने खाने आज़म शमसुद्दीन को क्यों कत्ल किया? आदम खान मुंह से कुछ न बोला और भागकर आगे बढ़ा और अकबर के पांव पकड़ लिए और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। अकबर ने इसकी हरकत को बेअदबी जाना और उसके गुस्से में और इजाफा हो गया। इसी गज़ब के आलम में उसने आदम खान के मुंह पर एक और कौंसा मारा। आदम खान बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसके बाद अकबर ने अपने इर्द गिर्द जमा होने वाले अपने मसल्ला जवानों को हुक्म दिया कि आदम खान को उसके दीवान खाना की छत पर ले जाकर ज़मीन पर पटक दिया जाए। आदम खान का वो दीवान खाना कई मंजिला था और कहते हैं कि ज़मीन से लगभग 12 गज की बुलंदी पर था। आदम खान को वहाँ से ले जाकर नीचे गिरा दिया गया। नीचे गिरने के बाद वो पूरी तरह मरा नहीं था, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। अकबर के हुक्म पर उसे दोबारा छत पर ले जाकर नीचे फेंका गया। इस तरह आदम खान अपने अंजाम को पहुंचा। अब अकबर की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो बड़े सगीर का एक बेमिसाल हुक्मरान बने। चुनांचे अपनी सल्तनत के इर्द गिर्द जो मजबूत और मुस्तहकम रियासतें थीं, इन पर हमला आवर होकर उसने इन्हें अब अपनी सल्तनत में शामिल करने का तहिया कर लिया। सबसे पहले उसकी नज़र एक इंतहाई ताकतवर रियासत गोंडवाना पर पड़ी। गोंडवाना का राजा इन दिनों बेर नारायण था, लेकिन ये नाम का राजा था। हुकूमत की बागडोर असल में उसकी मां रानी दुर्गावती के हाथों में थी। ये रानी सारे स्याह सफ़ेद की मालिक थी। उसका बेटा राजा बेर नारायण एक तरह से अपनी मां के नैब के तौर पर काम करता था। रानी दुर्गावती बड़ी अक्लमंद और दर्जमंद औरत थी। रियासत का इंतज़ाम उसने नहायत काबिलियत के साथ संभाला हुआ था और फिर रानी की अस्करी ताकत का ये हाल था कि उससे पहले मालवा के हुक्मरान बाज बहादुर ने भी एक बार उस पर हमला आवर होकर रियासत पर कब्जा करना चाहा, लेकिन बाज बहादुर को रानी दुर्गावती ने शिकस्त दी थी। अलावा जी मुख्तलिफ मौक़ों पर अफ़गान लश्करी भी इस पर हमला आवर होते रहे, लेकिन उनके मुकाबले में दुर्गावती ने खूब दिफा किया और हर हमला आवर को उसने शिकस्त दी थी। अब अकबर ने अपने सालार आसफ खान को रियासत गोंडवाना पर हमला आवर होने के लिए हुक्म दिया। आसफ खान 50,000 सवारों का एक लश्कर लेकर गोंडवाना की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ रानी दुर्गावती की अस्करी हैसियत भी बड़ी मजबूत और मुस्तहकम थी। उसके पास हर वक्त 20,000 घोड़ों सवारों के अलावा 1,000 हाथी और अनगिनत बेशुमार प्यादा सिपाही रहते थे। रानी दुर्गावती को जब खबर हुई कि अकबर का सालार आसफ खान इस पर हमला आवर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है, तब वो अपने मरकज़ी शहर चूड़गढ़ से निकली जबलपुर के नुआ में गढ़ और मंडल नाम के 2 मुकामों के दरमियान रानी दुर्गावती और आसफ खान के दरमियान लश्करों का टकराव हुआ। दोनों लश्कर बुरी तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। रानी दुर्गावती और उसके बेटे राजा बेर नारायण की बदकिस्मती कि जंग के शुरू में ही बेर नारायण बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे रानी ने पिछले हिस्से की तरफ रवाना कर दिया था। उसके बाद जब मुसलमानों की तरफ से तेज़ तीरंदाजी की गई, तब रानी की बदकिस्मती कि उसे 2 तीर ऐसे लगे कि वो बुरी तरह जख्मी हो गई। रानी के लश्करियों ने जब देखा कि उनका राजा बेर नारायण जख्मी होकर पहले ही पीछे जा चुका है और रानी भी बुरी तरह जख्मी है, तो उन्होंने लड़ाई बंद कर दी।
جی چھوڑ بیٹھے، شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ رانی نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کو شکست ہوئی ہے، اس کے لشکر اپنی جان بچا کر بھاگ گئے ہیں، تو اسے خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان اسے گرفتار کر لیں گے۔ اس لیے وہ شدید زخمی تھی اور بھاگ نہ سکتی تھی، لہذا اس نے اپنا خنجر نکالا اور اپنے پیٹ پہ گھونپ کر اپنا خاتمہ کر لیا۔ آصف خان اپنے لشکر کے ساتھ رانی درگاوتی کی ریاست گڈوانا کے دارالحکومت چوڑ گڑھ کی طرف بڑھا۔ راجہ بیر نارائن کو زخمی تھا، لیکن بڑی تیزی سے اپنے دارالحکومت کی طرف گیا، ایک اور لشکر استوار کیا اور مسلمانوں کے مقابلے پر آ گیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ ایک بار پھر اسے شکست ہوئی، اس بار وہ جنگ میں کام آ گیا۔ اس طرح ریاست گڈوانا پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ آصف خان جب اپنے لشکر کے ساتھ ریاست گڈوانا کے مرکزی شہر چوڑ گڑھ میں داخل ہوا تو رانی کے لشکریوں نے شاہی خاندان کی ساری عورتوں کو ایک جگہ جمع کر کے آگ لگا کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ صرف 2 عورتیں بچی، ایک رانی درگاوتی کی بہن اور بیر نارائن کی خالہ کملاوتی تھی، اور دوسری اس کی ایک اور قریبی عزیز لڑکی تھی۔ آصف خان جب اپنے لشکر کے ساتھ چوڑ گڑھ میں داخل ہوا تو یہاں سے اسے بہت سا سونا، بے شمار جوہرات و سونے چاندی کے ڈھیروں، چاندی کے بت اور 1000 ہاتھی، اس کے علاوہ بہت سا مال و دولت بھی ہاتھ لگا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ چوڑ گڑھ میں ہی قیام کر لیا اور مال غنیمت میں سے صرف 200 ہاتھی اور کچھ ہی سامان اکبر کی طرف روانہ بھی کر دیا۔ اس دوران اکبر کو کسی نے اکسایا کہ مالوا کا ازبک حاکم عبداللہ اکبر کے خلاف بغاوت کرنے کے درپے ہے۔ حالانکہ عبداللہ نے مغلوں کی سلطنت کو مضبوط کرنے اور اسے استحکام بخشنے کے لیے بہت کام کیا تھا۔ عبداللہ کے علاوہ بھی جس قدر ازبک ہندوستان میں تھے، انہوں نے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کے لیے بہت کام کیے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی اکبر ایک لشکر لے کر مالوا کی طرف روانہ ہوا۔ ظاہر اس نے یہی کیا کہ وہ شکار کے لیے نکلا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ عبداللہ سے باز پرس کرنا اور اسے گرفتار کرنا تھا۔ یہاں میں دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل راکسی اوریجنل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ دوسری طرف عبداللہ ازبک کو جب خبر ہوئی کہ اکبر کو اس کے خلاف کر دیا گیا ہے اور یہ کہ اکبر ایک لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تب بھی عبداللہ اکبر سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا وہ بچ کر گجرات کی طرف بھاگ جائے گا۔ عبداللہ جب لوانی کے مقام پر پہنچا تو اکبر نے اسے جا لیا۔ اکبر نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن عبداللہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر گجرات کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اکبر نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ مانڈو کے مقام پر قیام کیا اور مالوا کا نظم و ضبط اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے درست کرنا شروع کر دیا۔ یہاں قیام کے دوران اکبر کو پتہ چلا کہ کاندیش کے حکمران مبارک شاہ دوئم کی ایک بیٹی ہے جو انتہا درجہ کی خوبصورت ہے۔ اکبر نے اس کے نام پیغام بھجوایا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اکبر سے کر دے۔ خاندیش کا حکمران مبارک شاہ اس پر آمادہ ہو گیا اور اپنی بیٹی کو اس نے اکبر کے نکاح میں دے دیا۔ یہاں سے اکبر لوٹا اور آگرہ واپس آیا۔ اس دوران اس نے آگرہ کو ایک قلعہ نئی شکل و صورت دینے کا عزم کیا۔ اس نے حکم دیا کہ پرانی اینٹوں کے اس قلعے کو گرا کر نیا قلعہ تعمیر کیا جائے اور قلعے کی تعمیر میں مضبوط اور بڑے پتھر استعمال کیے جائیں۔ اکبر کے حکم سے آگرہ کے قلعہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور تعمیر کا یہ کام لگ بھگ 15 برس تک برابر جاری رہا اور اس پر کروڑوں کی رقم خرچ ہوئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اکبر نے آگرہ میں 500 سے زیادہ عمارتیں تعمیر کرائیں۔ ان عمارتوں کے نمونے بنگال اور گجرات کی عمارتوں کے مطابق تعمیر کیے گئے اور بہت سے ماہر معمار مختلف مقامات سے بلائے گئے تھے۔ پرانا آگرہ شہر جولیہون کے زمانے میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ دریا کے بائیں کنارے پر تھا۔ اکبر نے نیا آگرہ دریا کے دائیں کنارے تعمیر کرنا شروع کیا تھا۔ بعد کے دور میں شاہ جہاں نے اس کا نام تبدیل کر کے اکبرہ آباد رکھ دیا تاکہ اس کے دادا کے نام پر یہ شہر آباد رہے۔ اس کے علاوہ اکبر نے انہی دنوں آگرہ سے لگ بھگ 7 میل جنوب میں ککرالی کے مقام پر ایک نیا محل اور شکارگاہ تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے درباریوں کو محل سے باہر رہائشی مکانات تعمیر کرنے اور باغات لگوانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اس جگہ کو اس نے
نگر چھائی کا نام دیا تھا۔ یہ محل عموماً اکبر کے کبوتر بازی اور چگان کھیلنے کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ یہ نگر چھاؤں اس وقت ویران ہونا شروع ہوا جب اکبر نے آگرہ شہر کی بجائے دوسرے شہر فتح پور سکری کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی تھی۔ جن دنوں اکبر آگرہ میں نئی نئی عمارتیں تعمیر کر رہا تھا، انہی دنوں بہار کے علاقے میں انگنت افغانوں نے مغلوں کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔ اکبر کو جب اس بغاوت کی خبر ہوئی تو اس نے جون پور کے اپنے حاکم خان زمان کو افغانوں پر حملہ آور ہو کر اس بغاوت کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خان زمان چھوٹا سا ایک لشکر لے کر افغانوں کی سرکشی کے لیے روانہ ہوا، لیکن افغانوں کے قریب جا کر اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے مقابلے میں افغانوں کا لشکر بہت بڑا ہے، لہذا ان کے خلاف کامیابی کی امید بہت کم ہے۔ اس بنا پر وہ افغانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ہچکچانے لگا۔ خان زمان چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح افغانوں کی اکبر کے ساتھ گفتگو ہو جائے اور صلح کا کوئی راستہ نکل آئے اور جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن افغانوں نے اپنی طرف سے پہل کر دی اور وہ خان زمان کے لشکر پر رات کے وقت حملہ آور ہوئے۔ خان زمان اس حملے کی امید نہیں کر سکتا تھا، لہذا وہ اپنا پڑاؤ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ افغانوں کی کمانداری اس وقت ایک افغان حسن خان کر رہا تھا۔ جب افغانوں نے اچانک خان زمان پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچایا اور اسے بھاگ جانے پر مجبور کیا، تب خان زمان نے بھی ان سے انتقام لینے کا تہیہ کر لیا۔ وہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب افغانوں کا سالار حسن خان وہاں سے گزرنے لگا، تب گھات سے نکل کر خان زمان نے حسن خان اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ حسن خان جس ہاتھی پر سوار تھا اسے مار گرایا۔ افغان لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا سالار اپنے ہاتھی سے گر گیا ہے اور حملہ آور اس کے ہاتھی پر حملہ آور ہو کر ہاتھی کا بھی خاتمہ کر چکے ہیں، تو اس کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔